وضو کے بعد کی دعا میں نبی کا نام، اذان کے بعد کی دعا میں نبی کا نام۔ اذان کتنی ہو رہی ہے اس وقت؟ میری گھڑی میں 11:30 ہو رہے ہیں، رات کے 11:30۔ اس وقت بھی کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں فجر کا وقت ہوگا اور وہاں محمد رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہوگا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر دنیا کے کسی کونے میں فجر ہو رہی ہوگی تو اسی دنیا میں کہیں نہ کہیں ظہر کا وقت بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں عصر کا وقت بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں مغرب کا وقت بھی ہوگا اور کہیں نہ کہیں عشاء کا وقت بھی ہوگا۔ پھر 1 منٹ کے بعد اس کے متصل شہر میں ٹائم ہوگا، پھر 1 منٹ کے بعد کہیں اور ہوگا، پھر 1 سیکنڈ اور 2 سیکنڈ کے بعد کسی اور جگہ ہوگا۔ اس روٹین کے حساب سے دیکھا جائے تو پوری دنیا میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں جاتا کہ جس سیکنڈ میں جناب محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی کا نام۔ ہندو بھائی رام کو بھگوان کا درجہ دیتے ہیں، کرشن جی کو بھگوان کا درجہ دیتے ہیں، لیکن دیکھو ان کا نام کتنا لیا جا رہا ہے۔ انڈیا اور سری لنکا کے علاوہ اور نیپال کے علاوہ مجھے بتا دو کہ دنیا کے کس خطے میں ان کا نام لیا جاتا ہے؟ ہندوستان اور سری لنکا، نیپال بھی جوڑ لو، اس کے علاوہ بتائیے کہاں نام لیا جا رہا ہے؟ اور وہ بھی کب؟ جب کوئی موٹر سائیکل سے گیا، چلتے چلتے گر گیا، چوٹ لگی، تب کہتا ہائے رام، بس تب رام کو یاد کیا جا رہا ہے۔ یا اس کا بچہ فرسٹ ڈویژن سے ہرے رام، تب نام لیا جا رہا ہے۔ یہاں وضو کے بعد نام، اذان کے بعد نام، اذانوں میں نام، ہر وقت نام۔ اللہ اکبر کہہ کر اگر ہم نے نماز شروع کر دی، کوئی سیکنڈ کوئی منٹ ایسا نہیں جاتا کہ دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں نماز نہ ہو رہی ہو۔ اگر آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو آپ کو نماز ختم کرنے سے پہلے اتحیات میں محمد رسول اللہ کا نام لینا پڑے گا۔ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ نماز میں سلام پھرنے سے پہلے آپ کو درود پڑھنا پڑے گا اور درود میں محمد رسول اللہ کا نام لینا پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ غور کیجئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا نام لیا جا رہا ہے۔ تخیل کی شاہراہ پر تھوڑی دیر کے لیے سوار ہو کر دیکھیے تو آپ کو جناب محمد رسول اللہ کا نام 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں لیتا ہوا نظر آئے گا۔ دنیا کے ہر چپے میں محمد رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ جو نام محمد، جس کا معنی ہوا بہت تعریف کیا ہوا، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، اور ویدوں نے جس کو نراشنس بتایا ہے کہ جس کی اتنی پرشنسا ہوگی کہ پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی کی نہیں ہوگی۔ واستوکتا یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ ان سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں ہو رہی ہے۔ مخلوق میں، سرشٹی میں، انسانیت میں سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا جا رہا ہے تو محمد رسول اللہ کا۔ دیکھ لیجئے، سشٹم سہسترا نویتم چکورم اروش میں دھودتمہے۔ سشٹم 60، سہسترا 1000، کتنا ہو گیا؟ 60,000۔ میننگ دیکھیے، ششٹم 60 سنسکرت میں، ششٹم سہسترا، سہسترا مانی 1000، ششٹم سہسترا 60,000، نویتم 90، کورم دشمن، عرش میں دھو حفاظت کریں گے ان سے ہم ان کی۔ سشٹم سہسترا نویتم چکورم عرش میں دھو تتمہے۔ کورم مہاجر، ہجرت کرنے والا، ہم اس مہاجر کی 60,000 90 دشمنوں سے اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اتھرو وید کا کانڈ 20 سوکت 127 کا پہلا منتر کہہ رہا ہے۔ میں نے حوالہ بھی دے دیا، اتھرو وید کانڈ 20
सूक्त 127 का मंत्र नंबर 1। कितने दुश्मन होंगे उनके? 60,090। और वेद क्या कह रहा है? अथर्ववेद, हम उनको 60,090 दुश्मनों से उस मुहाजिर की हिफाजत करेंगे, उससे उनकी रक्षा करेंगे। अरब की कैपेसिटी, अरब की हालत, अरब की कैटेगरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की गिनती भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। जंगे खैबर में 10,000 का लश्कर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाना चाहता था और आपके सहाबा को, गिनती याद रखिएगा, जंगे खैबर में कितने? 10,000 दुश्मनी मिटाना चाहता है। और जंगे खंदक में 10,000 काफिरों का लश्कर जो 3,000 निहत्ते मुसलमानों पर हमला करके उनको मिटाना चाहता था। लेकिन खंदक की जंग भी आपने फतह की और जंग खैबर भी आपने फतह की। जंग खंदक में 10,000 दुश्मन और जंग खैबर में 10,000। 10 और 10 कितने हो गए? 20। 40,000 रूमियों का वो लश्कर जो मदीना की ईंट से ईंट बजाने आया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को निकालने के लिए आया था, खाने काबा को उखाड़ फेंकना चाहता था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह इनके मुकाबले में चंद हजार लोगों को लेकर जब निकलते हैं, इनका रौब व दबदबा जब उन रूमियों के दिलों में बैठा तो 40,000 का लश्कर तितर बितर हो जाता है। तो 40,000 रूमियों का वो दुश्मन जो मोहम्मद और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा को मिटाने के लिए मदीना में घुस गया था, आना चाहता था और मदीना की ईंट से ईंट बजाना चाहता था, लेकिन इसको शिकस्त होती है और भाग जाते हैं। 40,000 ये और उधर कितने? 20। 40 और 20 कितने हुए? 60। 60,000 दुश्मन तो ये गिनती के हो गए। अब 90 और देखिए। ग़ज़वा तबूक के मौके पर सारे सहाबा चले गए जंग करने के लिए। इस शर्त पे कुछ लोग रह रहे थे अल्लाह के नबी के साथ, यहूदी, कि आप पर कोई हमला करेगा तो हम आपकी मदद करेंगे, हम पर कोई हमला करेगा तो आप हमारी मदद कीजिएगा। लेकिन जब दुश्मनों की तादाद देखी तो ये यहूदी पलट गए और उन्हीं का साथ देने लगे दुश्मनों का। उनकी तादाद थी 80। 13 मुनाफिक थे। 13 मुनाफिक थे जो इस्लाम कबूल किए हुए थे लेकिन दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ नहीं थे। तो 80 और 13 कितने हो गए? 93। लेकिन इन 93 में से 3 ने सच्ची तौबा कर ली थी, पक्की और सच्ची तौबा कर ली थी। उन्हीं तौबा करने वालों में काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं, जिन्होंने पक्की सच्ची तौबा की और अल्लाह ताला ने माफ कर दिया था और अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया था कि मैंने इन तीनों को माफ कर दिया। उनमें काब इब्ने मालिक भी शामिल हैं। तो 93 में 3 की तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली, ये अल्लाह के नबी के साथ आ गए। तो अब कितने बच्चे? 93 में से 3 को माइनस कर दीजिए, 90। 60,000 उधर, इधर कितने हुए? 90। ये गिनती किसकी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की। और इसको कौन कह रहा है? अथर्ववेद का 20वां कांड और 127वां सूक्त का पहला मंत्र। हम षष्टिम सहस्त्रानवीतम, हम उस मुहाजिर को, कौरम कहते हैं अपना मुल्क, अपना देश, अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर की तरफ जाने वाले मुहाजिर को। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रसूल मक्के के दुश्मनों से परेशान जब हो गए तो आपने मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत की। आप भी मुहाजिर थे, तो ये इशारा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ। यानी हम उस मुहाजिर को, और जिसकी बहुत प्रशंसा की जाएगी, यानी मोहम्मद को, नराशंस को, 60,090 दुश्मनों से हम उसकी हिफाजत करेंगे। यानी 60,090 दुश्मन मिलकर भी उसका एक रोंगटा भी नहीं उखाड़ पाएंगे, उसका एक बाल भी खत्म नहीं कर पाएंगे, उसके जिस्म के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हम उस नराशंस को, हम उस मोहम्मद को 60,090 दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। ये मंत्र किसके बारे में उतर रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। वरना हिंदू भाई बताएं, आज भी तो हिंदुओं में बहुत बड़े बड़े पंडित मौजूद हैं, वो बताएं कि 60,090 दुश्मन किसके हैं, जरा बताएं।
اپنے ہی دھرم کے کسی کوئی بتائے کہ 60,000 90 دشمن کس کے ہیں. اور اس کے آگے والے منتر نے تو اور اسپشٹ کر دیا. اوسٹرا یس پرواہڑو بدھو منتو دیو دشا. یہ اسی کے بعد دوسرا منتر ہے. وہ اونٹ کی سواری کرے گا, اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی. یعنی وہ اس دیش کے اندر پیدا ہوگا جہاں اونٹوں کا چلن ہوگا. لیجئے, اونٹوں کا چلن ریگستان میں ہے, اونٹوں کا چلن عرب کے اندر تھا. اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی جس کا مان سمان آکاش کی بلندی کو چھوئے گا. بدھو منتو دیو دشا. دیو مانی 2, دشا مانی 10. سنسکرت میں دیو دشا, دیو 2 دشا 10. 2 اور 10 کتنے ہوئے؟ 12. اس کی 2 اور 10 بدھو منتو پتنیاں ہوں گی. اس میں کتنی چیزیں بتائی گئی؟ وہ کہاں پیدا ہوگا؟ جہاں اونٹوں کا چلن ہوگا. اور اس کی پیاری سواری کیا ہوگی؟ فارچونر نہیں ہوگی, اسکارپیو نہیں ہوگی, انووا نہیں ہوگی. اس کی پیاری سواری کیا ہوگی؟ اونٹنی. یعنی وہ اونٹ کا سفر کرے گا, اونٹ پر بیٹھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ اونٹوں پر بیٹھا کرتے تھے. بلکہ آپ نے زندگی کا آخری خطبہ جو حجۃ الوداع کے میدان میں دیا تھا, عرفات کے میدان میں, وہ بھی ایک اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر دیا تھا. اور اس اونٹنی کا نام تھا قصوہ اونٹنی تھا. قصوہ, اس قصوہ نامی اونٹنی کے اوپر اللہ کے نبی نے بیٹھ کر حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا. آپ نے کہا اونٹنی پر کجاوا کس دو. اونٹنی کو لایا گیا, اس اونٹنی کے اوپر آپ بیٹھ گئے اور اس پر بیٹھ کر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا. تو آپ تو اونٹنی کا سفر کیا کرتے تھے, اونٹنی پر بیٹھا کرتے تھے. یہ اگرچہ گھوڑے پر بھی بیٹھے ہیں, کھچر پر بھی بیٹھے ہیں, اور آپ نے گدھے کی سواری بھی کی ہے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد. یہ خوبیاں تھی محمد رسول اللہ کے اندر کہ آپ مریض کی عیادت کرتے تھے. مریض چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم, آپ سب کو دیکھنے جایا کرتے تھے. وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ, آپ جنازے میں شرکت کرتے تھے. مرنے والا کوئی بھی ہو آپ اس کے جنازے میں بھی جایا کرتے تھے. وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ, آپ گدھے پر بھی سواری کر لیا کرتے تھے, اور گدھے پر بیٹھنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے. آپ گدھے کی سواری بھی کر لیا کرتے تھے. اور وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ, اور معمولی غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے تھے. اس کے گھر جا کر اس کی چٹائی پر بیٹھ کر اس کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی تھی. میرے بھائیوں, یہ خوبیاں تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. بخاری شریف کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول کے اندر یہ خوبیاں موجود تھی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اونٹنی کی سواری محبوب سواری تھی نبی کی. اور اونٹ کہاں پائے جاتے ہیں؟ ریگستان میں. یعنی مطلب وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ عرب کے اندر. اور تیسری چیز, ان کی پتنیاں کتنی ہوں گی؟ 2 اور 10. کتنی ہو گئی؟ 12. 12 بیوی والا ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر جائیں سب لوگ, کوئی نہیں ملے گا. 12 بیوی والا صرف ایک ہی ملے گا, محمد الرسول اللہ. ہمارے تھاپا جی بیٹھے ہیں, پوچھئے جیسس کی, عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی پتنی تھی؟ نہیں تھی. بائبل کے آدھار پر ان کو سولی دے دی گئی, تختے پہ لے جا کر لٹکا کر ان کو ختم کر دیا گیا. لیکن ہمارے قرآن کے مطابق ان کو سولی نہیں دی گئی. جب ان کے دشمنوں نے ان کو سولی پر لٹکانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل کے کسی دوسرے شخص کو وہاں پر پیش کر دیا, اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. وہ قرب قیامت آئیں گے, دوبارہ آئیں گے, کانے دجال کو ختم کریں گے, صلیب کو توڑیں گے. یہ قرب قیامت ان کی نشانی بتائی گئی ہے. اور ہمارا مذہب جس طرح محمد رسول اللہ کی عزت و احترام کرنے کا حکم دیتا ہے, اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جیسس کی عزت اور احترام کا بھی حکم دیتا ہے, کیونکہ وہ بھی ہمارے نبی تھے. محمد رسول اللہ بھی ہمارے نبی تھے. اسلام سارے نبیوں کو کے اوپر ایمان لانے کو ضروری قرار دیتا ہے. اگر ہم محمد کو مانتے ہیں, عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں, تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے مذہب کے اندر مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے, اگر آپ محمد کو نبی مانتے ہیں تو عیسیٰ کو
بھی آپ کو نبی ماننا پڑے گا، موسیٰ کو بھی پیغمبر ماننا پڑے گا، اور جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان تمام نبیوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی اسلام کی اساس ہے۔ وہ تفریق بین المذاہب نہیں چاہتا ہے، وہ دنیا کے تمام مذہبوں کے درمیان نفرت نہیں چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اچھی چیز تمہیں جہاں سے ملے لے لو۔ اگر اچھی چیز ہندو دھرم سے مل رہی ہے تو لے لو، عیسائی مذہب سے مل رہی ہے تو لے لو، عیسائیت سے مل رہی ہے تو لے لو، جین دھرم سے مل رہی ہے تو لے لو۔ اچھی چیز جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ اچھی چیز تمہاری کھوئی ہوئی امانت ہے، اور اچھی چیز کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہوتی ہے، اچھی چیز سب کے لیے ہوتی ہے۔ اچھی چیز تمہیں جہاں سے ملے اس کو لے لو۔ ہر مذہب کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، آپ کو لے لیجئے، قرآن اس کے منع نہیں کرتا ہے، اسلام اس سے نہیں روکتا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام شادی نہیں کیے، اور آ جائیے سلیمان علیہ السلام، ان کی 99 بیویوں کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 99۔ داؤد علیہ السلام کے پاس کتنی بیویاں تھیں؟ 1000۔ 99 والے ہیں، 1000 بیویوں والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویوں کا ذکر ملتا ہے، سارہ اور ہاجرہ۔ بعض روایتوں میں 3 کا بھی ملتا ہے کہ ان کی 3 بیویاں تھیں۔ چلیے 2 مانو یا 3 مانو، 2 اور 3 بیوی والا ذکر ملتا ہے۔ رام چندر جی کے پاس 1 پتنی تھی سیتا، لیکن رام کے پتا راجہ دشرت کے پاس 3 پتنیاں تھیں۔ رام کے پتا راجہ دشرت کے پاس 3 پتنیاں تھیں، 3۔ اور آپ منوسمرتی پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ راجہ بہت سی پتنیاں رکھتا تھا، اور لکھا ہے کہ راجہ اپنی پتنیوں کو لے کر جب جنگل میں سیر کے لیے نکلے، پتنی نہیں لکھا، پتنیوں، جمع کا صیغہ، راجہ جب اپنی پتنیوں کو لے کر نکلے، پتنیوں یعنی ایک راجہ کئی پتنی رکھتا تھا۔ اور ہمارے نوابوں کا دور اٹھا کر دیکھ لو، لکھنؤ کے نواب اور فلاں نواب، تو ایک نواب کے پاس 300 بیویاں بھی موجود تھیں۔ آج بھی لکھنؤ میں چلے جائیے آپ، بھول بھلیا چلے جائیے آپ، وہاں پر آپ کو بتائے گا گارڈ کہ یہاں اس کی 300 بیوی رہتی تھی، فلاں نواب کی 300 بیوی۔ تو 300 والے بہت ملیں گے۔ سب سے زیادہ اگر کہیں ملتا ہے ذکر، سب سے زیادہ اگر کسی نے بازی ماری ہے تو وہ تھے کرشن کنہیا جی، جن کے بارے میں مہابھارت میں لکھا ہے 16,108، 16,000، 1 2 نہیں، کتنی تھی؟ 16,108۔ وہ بھی پتنیاں نہیں ہیں، گوپیاں لکھا ہوا ہے، چاروں طرف گوپیاں، بیچ میں کنہیا۔ بانسری بجاتے تھے، بانسری میں اتنی سریلی میٹھا پن تھا کہ سب مر جاتی تھی۔ وہ 16,108 جو بنی وہ بانسری میں ہی مری ہیں۔ بانسری بجاتے تھے اور سریلی آواز سن کر ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی، وہ ان کی گوپیاں تھیں۔ کتنی ہیں؟ 16,108۔ لیکن مسئلہ نہ 16,000 کا ہے، مسئلہ نہ 2-3 کا ہے، مسئلہ نہ 99 کا ہے، نہ 1000 کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 12 بیوی والا آخری نبی ہوگا، انتم رشی وہ ہوگا جس کی 12 بیویاں ہوں گی۔ تو 12 بیوی یعنی 11 تو بیویاں اور 1 لونڈی، 1 باندی مقوقس کے بادشاہ نے، ملک شام کے بادشاہ نے جو 2 لڑکیاں تحفے میں بھیجی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کے طور پر دی تھی۔ ایک کا نام تھا سیرین اور ایک کا نام تھا ماریا۔ تو اللہ کے رسول نے ایک کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، ماریا کو، اور سیرین جو تھی وہ حضرت حسان ابن ثابت کو دے دیا، ان کو آپ رکھو، اور ماریا کو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ماریا سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا اللہ کے نبی کا، جس کا نام تھا ابراہیم، ایک بیٹا بھی پیدا ہوا۔ تو 11 بیوی 1 لونڈی، 12 پتنیوں والا۔ چونکہ لونڈی سے بھی بیوی والا کام لیا جا سکتا ہے، اس لیے ان کو بھی ہم بیوی میں شامل کر رہے ہیں۔ تو 11 پتنی 1 لونڈی، تو کیا ہوا؟ 12 بیویوں والا اگر کوئی ملتا ہے اور کوئی دکھائی دیتا ہے ہندو دھرم کی کتاب کے مطابق، تو وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے والا منتر تو بالکل کلیئر ہے، اور دیکھیے، ایش ایشائے مام ہے،
एष एषाय मामहे शतं निष्कान् दशस्तराजा त्रीणि शतान्य वर्तान्य सहस्त्रादश गौनाम। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 3। पहला मंत्र तो वो था नराशंस नाम होगा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तारीफ होगी, 60,090 दुश्मनों से बचाएंगे, ये पहला मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र क्या था? उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी और उनकी 12 बीवी होंगी, ये दूसरा मंत्र हो गया। तीसरा मंत्र देखिए, एष एषाय मामहे। यहां पर भी ए भैया बैठ जाओ, कहां जा रहे हो? शादी हो गई तुम्हारी? तब क्या कर रहे हो जाके? बीच से उठने मत दीजिए आप लोग यार, यहां से ना उठें, पीछे से उठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको उठना हो यहां से अभी चला जाओ। हमें बड़ा डिस्टर्ब होता है, मैं भूल जाता हूं कि क्या पढ़ रहा था। मैं समझता हूं कि टोकने के लिए उठ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि माइक पकड़ के छीन। एक दो बार ऐसा हो चुका है, उठा, हम समझे पेशाब करने जा रहा, आया सीधे माइक, ये क्या बोल रहा है। कई जगह ऐसा हुआ, तो जो बीच से कोई उठता तो मैं डर जाता हूं कि माइक तो छीनने नहीं आ रहा है। अब क्या करूं, वही चीज बैठी हुई है दिमाग में। अब दिमाग में जल्दी कोई निकलता थोड़ी है, मेरे भी दिमाग में वही घुसा हुआ। हैदराबाद वगैरह में एक दो बार ऐसा हुआ, बीच में एक आदमी आया, मैं समझा कहीं जा रहा, उठाया, बंद कर अपना। है क्या हो गया? उठाया, अब चली कुर्सियां, माइक फेंके गए, ये हुआ, अंडे चले, टमाटर फेंके गए, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ हमारी जिंदगी में। खैर अब तो अल्लाह का रहमो करम है। तो मेरे भाइयों, तीसरे इस मंत्र पे गौर कीजिए, एष एषाय। एष लोगो, इसका तर्जमा भी वही हुआ, आए लोगो। एषाय ईश्वर देगा, एष हाय लोगो, एषाय ईश्वर देगा, मामहे मामह को। मामह, मामह का माना भी होता है जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, मामह। इसका भी संस्कृत में हिंदी तर्जमा देखेंगे नालंद विशाल शब्द सागर में, तो मामह के आगे लिखा है प्रशंसक, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, प्रशंसित जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। एश यानी मोहम्मद, एश ऐ लोगो, एश आए ईश्वर देगा, मामहे मामह को, नराशंस को, मोहम्मद को क्या देगा? शतन निष्कान, शत 100, निष्कान सिक्के सोने के, शतन निष्कान क्या देगा? 100 सोने के सिक्के। दशस तराजा, 10 इस तराजा हार, 100 सोने के सिक्के, दशस तराजा 10 हार, त्रीणि शतान्य वर्तान, त्रीणि 3 शत 100, शत 100, त्रीणि 3 शत 100, त्रीणि शत 300 वर्तान, अरबी घोड़े। एक एक चीज का तर्जमा देखिए, कोई पंडित भी नहीं बताएगा, अल्लाह की कसम पोल खुल जाएगी उसकी। त्रीणि 3 शत 100, 300 वर्तान घोड़े, त्रीणि शतान्य वर्तान 300 अरबी घोड़े देगा। सहस्त्रा 10 गौनामा, सहस्त्रा भी बताया था, 1000, सहस्त्र 1000, 10,000, सहस्त्र 1000, 10,000 गौ गाय। अब पूरे मंत्र का तर्जमा देखिए, ईश्वर मां महर्षि को मोहम्मद को देगा 100 सोने के सिक्के, 10 हार, 300 अरबी घोड़े और 10,000 गायें। ये मंत्र किसी पर पूरा नहीं उतरता सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के। सबसे पहले क्या है? 100 सोने के सिक्के। सोना बड़ा कीमती होता है। जब आपका बच्चा MBBS में एडमिशन लेना चाहे और थोड़े से अंक से फेल हो जाए और 50 लाख रुपया मांगा जा रहा हो कि दे दीजिए आपके बच्चे को MBBS में एडमिशन हो जाएगा, तो आप ऐसे मौके पर अपना सोना तक बेच देते हैं अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए। 100 सोने के सिक्के का मतलब 100 कीमती लोग,
اور علم ایک ایسی دولت ہے جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی. علم کے حصول کے لیے ماں اپنے بچوں کا سونا تک اپنے زیور تک بیچ دیتی ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. تو مطلب کیا ہے؟ اللہ محمد کو ایسے 100 آدمی دے گا جو سونے کے سکوں کی طرح قیمتی ہوں گے، یعنی علم حاصل کرنے والے ہوں گے. محمد رسول اللہ کے ان 100 صحابہ کی طرف اشارہ ہے جو مدینے کے مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بناتا اور اس چبوترے پر بیٹھ کر وہ علم حاصل کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، جن کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو علم دین حاصل کیا کرتے تھے، جو پڑھا کرتے تھے، ان کی تعداد 110 11 12 116 کے ارد گرد تھی. اس لیے اتھرو وید کے اندر لگ بھگ آیا ہے کہ ایشور ماما رشی کو دے گا لگ بھگ 100 سونے کے سکے. لگ بھگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ یا کچھ کم. تو میرے بھائیوں، 100 سونے کے سکوں سے مراد اصحاب صفہ 100 وہ صحابہ مراد ہیں جو نبی اکرم سے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی زمین و جائیداد بھی نچھاور کر دی تھی، اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا تھا، بھائی نے بھائی کو چھوڑا تھا، بھائی نے بہن کو چھوڑا تھا، ایک نے سب نے رشتہ داروں کو چھوڑا، کسی نے زمین چھوڑی، کسی نے جائیداد چھوڑی، لیکن وہ محمد رسول اللہ سے پڑھنے ضرور آیا کرتے تھے. یہ تعداد ان کی اسی 100 کے ارد گرد گھومتی ہے. شتن نشکان اللہ ماما کو دے گا 100 سونے کے سکے. 10 ہار عورتیں گلے میں پہنتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاکٹ پر، ہار پہ جو اتنا سا لاکٹ ہوتا ہے نیچے، جو اس پر عورتیں پیار میں نام لکھ لیتی ہیں اور اپنے پتی کے نام کا پہلا اکشر، جیسے کسی کا نام جمیل ہے تو جے بنا لیا، کسی کا نام کریم ہے تو کے بنا لیا، کسی کا نام آصف ہے تو اے بنا لیا، اور اس کو پہنے ہوئے گلے میں لٹکا لیتی ہیں. یعنی میرا پتی میرے دل کے قریب ہے. آج کل تو خرافاتی لڑکیاں بھی یہی سب کر رہی ہیں، اپنے عاشقوں کا نام لٹکا لیا، اور لڑکے بھی کر رہے ہیں. لڑکے کچھ زیادہ ہی دیوانے ہیں، وہ اپنی معشوقاؤں کا نام یہاں لکھواتے ہیں، کھنجر چلواتے ہیں، گدواتے ہیں، ایسا لکھواتے ہیں کہ وہ کبھی نہ مٹے. یہاں لکھوا، یہ جنون و پاگل پن ہے. شیخ عبداللہ ابن باز کا فتویٰ اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ پڑھیں گے جنہوں نے اپنے جسم کو گدوایا ہے، گدوایا، اپنے جسم پر لکھوایا ہے کھنجر سے، اس سے جو مٹتا نہیں ہے. ایسا آدمی اگر مر جائے تو انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسے آدمی کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے، اور ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جانا چاہیے. اتنا سخت فتویٰ دیا ایسے شخص کے بارے میں. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا کر دیتے ہیں، نام گدوا رہے ہیں. تو ہار چونکہ دل کے بہت قریب ہوتا ہے، تو اللہ محمد کو 10 ہار دے گا، مطلب ایسے 10 صحابہ دے گا جو محمد الرسول اللہ کے دل کے بہت قریب ہوں گے، جو نبی کو بہت محبوب ہوں گے، بہت پیارے ہوں گے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کیا ایسے 10 صحابہ نبی کے پاس تھے یا نہیں؟ حدیث کی کتابوں میں ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جو اتنے چہیتے تھے، اتنے پیارے تھے محمد رسول اللہ کو کہ اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں ایک ایک کا نام لے کر ایک ایک کو جنتی کہا تھا. اے ابو بکر تم جنتی، اے عمر تم جنتی، اے عثمان تم جنتی، اے علی تم جنتی، اے سعد تم جنتی، اے سعید تم جنتی، اے ابو عبیدہ تم جنتی. ایک ایک کر کے اللہ کے رسول نے ان 10 صحابہ کا نام اسی دنیا میں لے کر سبوں کو جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. انہوں نے اتنا دل خوش کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں ان 10 صحابہ کو جنت میں جانے کی بشارت دے دی تھی. میرے بھائیوں، یہ دل کے بہت قریب تھے. ہمارے ہندو بھائی اس منتر کو دیکھیں، ہمارا ارادہ نہیں تھا منتر پڑھنے کا. میں نے تو شیخ نظام الدین صاحب سے بھی کہہ دیا کہ اب منتر نہیں پڑھتا ہوں، چھوڑ دیا ہوں. آپ کے اس اسکول کے اس مدرسے کے ذمہ دار سے بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ اب چھوڑیے منتر انتر میں نہیں پڑھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ منتر بنگال میں پڑھتا ہوں، کیس یو پی میں ہوتا ہے میرے اوپر، اور ہونے کی وجہ بھی ہے
کیونکہ ان منتروں کو پڑھنے کے بعد یہ یوٹیوبر جو ہے نا، ان کے جو چینل چل رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آ رہے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے میرے اوپر کیس ہوتا ہے وہاں پر۔ ابھی ہم نے کرشن جی کے بارے میں بولا 16,108 بیوی، اب جانتے ہو اس میں کوئی نہ کوئی حرامی چینل والا اتنا حرامی ہوگا، وہ اس کو کٹنگ کر کے ڈالے گا، کرشن کنہیا کی رنگ ریلیاں، اس طریقے سے وہ ہیڈنگ بنا کے ڈالے گا، اور اس پر وہ لوگ بگڑ کے ہمارے اوپر کیس کر دیتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے کرشن جی کو ایسا، کون آدمی اپنے بزرگ کو اور اپنے جس کو بھگوان کا درجہ دیتا ہے اس کی برائی سن لے گا؟ بتائیے آپ، وسیم رضوی کی آپ سن پا رہے ہیں؟ جب آپ کے اندر یہ کلیجہ نہیں ہے تو دوسرے کے اندر بھی یہ کلیجہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بھگوان کے بارے میں اس طریقے کا وہ سوچے، اور آپ لوگوں کی وجہ سے یہ کیس ہمارے اوپر ہوتے ہیں، اس طریقے سے کٹنگ کر کے یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں۔ میرا اگر بس چلے نا تو ان کو کبھی گھسنے نہ دوں میں، لیکن جلسہ کمیٹی والوں کے آگے میری بھی نہیں چلتی۔ یہ لوگ اجازت دیتے چلاؤ صاحب آ جاؤ یہاں پر، یو پی کے اندر مجال ہے کسی نے کوئی ڈال دے ہمارے بارے میں، سب جانتے کہ جرجیت صاحب، ارے ہم جب سیف رہیں گے تو آپ کے چینل بھی چلیں گے، جب ہم ہی سیف نہیں رہیں گے تو آپ کے چینل کیا چلیں گے؟ اس طریقے سے کٹنگ کر کے ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیے گا کیا کر کے ڈالیں گے۔ اب ہو سکتا ہے نہ ڈالیں کیونکہ میں نے کہہ دیا، اگر نہ کہا ہوتا تو یہی ڈالتے، کرشن کنہیا کی رنگ ریلیاں، کرشن کنہیا کی عیاشی، اس طریقے سے ہیڈنگ بنا کے ڈالتے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اسلامی باتیں ڈالیے، اس کی ہیڈنگ اچھی بنائیے، محمد رسول اللہ کا مقام و مرتبہ، بھائی مولانا جرجیس انصاری ہیں، آپ ڈالیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، بھائی مولانا محمد جرجیس، آپ یہ ڈالیے۔ کیا ضرورت ہندو دھرم میں، یہ کیا ضرورت ہے یہ سب ڈالنے کی؟ مودی کو ڈال دیا، مجھے ڈال دیا، ارے کیوں ہے ایسے دو ٹکوں کے لوگوں کے ساتھ میں ہمارے تصویر دیتے ہیں؟ یہ آج ہیں کل نہیں رہیں گے، جلسے آج بھی ہو رہے ہیں کل بھی ہوں گے، ان کی اوقات نہیں ہے۔ راحت اندوری نے کہا تھا کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ یہ آج ہیں جو آج صاحب مسند ہیں، کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اور 100 سال کے بعد ہم زندہ نہیں رہیں گے، لیکن دیکھیے گا جس طریقے سے ہٹلر کو لکھا گیا ظالم، حجاج ابن یوسف کو لکھا گیا ظالم، 100 سال کے بعد کوئی مورخ اس دیش کے چوکیدار کو بھی ظالم لکھے گا، حجاج ابن یوسف جیسا لکھے گا، ہٹلر لکھے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے ہیں، اس وقت ہم نہیں ہوں گے، ہماری اولادیں پڑھیں گی، کہو انشاءاللہ۔ حکومت و سلطنت، اب دیکھیے گا، اب اس کو بھی کاٹ کے چھانٹیں گے، مولانا نے مودی کو کہا ہے ہٹلر، اب بی جے پی والے ادھر کیس کر دیں گے۔ تو اس لیے ہم نے منتروں کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ضروری ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں آج اسٹیج پہ بیٹھتے ہی من میں آ گیا، پڑھنا لگا۔ میں یہ موضوع ہی نہیں سوچا تھا، میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا، لیکن اب نکل گیا یہ۔ تو میرے بھائیوں، آپ مجھے بھی بچائیے، آپ کا بھی چینل چلے گا، اور لوگوں کو پریشان مت کیجیے، نیچے لگائیے تاکہ دیکھنے والوں کو دقت نہ ہو۔ آپ ہمیں کوآپریٹ کریں گے، پبلک آپ کو بھی کوآپریٹ کرے گی۔ آپ جب نظر انداز کریں گے تو ہمیں بھی غصہ آئے گا، پھر ہم لگنے نہیں دیں گے، اور ظاہر ہے ہم کھڑے ہو جائیں، جب تک یہ نہیں ہٹے گا ہم نہیں بولیں گے، کمیٹی والوں کو ہٹانا پڑے گا، پبلک کی گالی کون سنے گا؟ تو ہمیں بھی ایسا کرنے پر آپ مجبور مت کیجیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا خیال رکھا جائے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں سنیے، 10 تاجا، 100 سونے کے سکے، 10 ہار۔ ہار سے مراد کیا ہے؟ سمجھ لیا؟ صحابہ، عشرہ مبشرہ۔ تریڑی شتانیہ ورتان، 300 گھوڑے۔ کون جانتا ہے محمد رسول اللہ کے پاس 300 گھوڑے نہیں تھے؟ حقیقت میں نہیں تھے، لیکن گھوڑوں سے مراد گھوڑے نہیں ہیں، گھوڑوں سے مراد گھڑ سوار، ایسے جوان، ایسے بہادر جو محمد رسول اللہ کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر دیں، یہ مراد ہیں۔ اور یاد کرو جب 1000 کا لشکر کافروں کا سامنے کھڑا ہے، اور ادھر 313 جنگ بدر میں لڑنے والے وہ بیچارے صحابہ، ہائے ہائے ہائے، ان کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، ڈھال ہے، گھوڑے ہیں، نیزے ہیں، اور لڑنے والے سب جوان۔ محمد کے سپاہیوں پہ نظر ڈالو، بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، کچھ چھوٹے بھی ہیں، جب سب کو گنا گیا تو 313۔
ادھر سب کچھ ہے، ادھر ایک ایک پورے جنگ بدر میں صحابہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو 313 صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے، ایک کے پاس ایک بھی نہیں، ایک کے پاس 2 4 5 لوگوں کے پاس بھی ایک نہیں، صرف 2 گھوڑے۔ کسی صحابی کے پاس تیر ہے لیکن چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، تلوار ہے کسی کے پاس تو دشمن کی تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں، کسی کے پاس گھوڑا ہے تو گھوڑے کو چلانے کے لیے لگام نہیں، اس پہ چڑھنے کے لیے زین نہیں۔ ایسی بے بسی، ایسی مایوسی، ایسی پریشان کن حالت، لیکن نبی نے کہا کہ لڑنا ہے تو 313 صحابہ ان 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ یہ 313 سے مراد، یہ 300 عربی گھوڑوں سے مراد وہ 300 کیا تھا ان کے پاس؟ ایمان۔ ایسے جانثار صحابہ نبی کے، یقین مانیے نہ 1000 دیکھا، نہ تلواریں دیکھی، نہ نیزے دیکھے، دیکھا تو کیا دیکھا؟ محمد رسول اللہ کا حکم ہے، لڑنا ہے، چلے گئے اور اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیا۔ کون کہتا ہے کہ جنگیں توپوں سے ہوتی ہیں؟ کون کہتا ہے کہ جنگیں ہتھیاروں سے ہوتی ہیں؟ کون کہتا ہے کہ جنگیں آج کل کے آدھونک اڑو اور اسطر شستر سے ہوتی ہے؟ نہیں، جنگیں حوصلوں سے ہوتی ہیں، جنگیں ایمانی طاقت سے ہوتی ہیں۔ دیکھ لیجئے جن کے پاس سب کچھ تھا، ہتھیار، تیر، تلوار، سب کچھ، لیکن وہ 313 صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قید کر دیے گئے، قید کر کے لائے گئے۔ اتنی دیر تو نہیں لگانا چاہیے جنریٹر والے کو بھائی۔ ہے لائن لیکن وہ نہیں چلے گا پردہ، اور یہ لوگ موبائل مار رہے ہیں، آنکھ پہ لگ رہی ہے پوری۔ نہیں فلائی، ہاں چلیے ٹھیک۔ تو حوصلوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں اور جنگیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ محمد کو کیا دے گا؟ 300 عربی گھوڑے، یعنی 313 جنگ بدر میں لڑنے والے صحابہ۔ آخری چیز اس منتر کی، سہسترا دشگونامہ 10,000 گائیں دے گا۔ گائے سے مراد یہ گائے نہیں، گائے کا مطلب گائے بہت سیدھا جانور ہوتا ہے، حقیقت میں سیدھا ہوتا ہے۔ گائے کے اوپر لوگ اسکولوں میں بچوں سے ایسے بھی لکھواتے ہیں، نبند لکھواتے ہیں، اور جب کوئی شریف انسان کی مثال دینا ہوتی ہے کہ تو وہ بہت شریف ہے بیچارہ، بالکل سیدھا ہے جیسے اللہ میاں کی گائے ہے۔ لوگ مثال دیتے ہیں، ارے وہ تو اللہ میاں کی گائے ہے۔ گائے کا مطلب بہت سیدھا۔ اللہ محمد کو ماما کو 10,000 گائیں دے گا، مطلب اتنے سیدھے لوگ دے گا کہ جو محمد رسول اللہ کتنے آگیاکاری ہوں گے کہ نبی اگر ایک حکم دے دیں گے تو وہ مان لیں گے۔ جب محمد رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو آپ کو معلوم ہوگا جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کی ایک تعداد تھی۔ 10,000 صحابہ کرام مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونے کے بعد، مکے کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد، مکے پر اپنا نینترن جمانے کے بعد، مکے پر قبضہ کرنے کے بعد، مکے کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد، آپ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں گھستے ہیں۔ خانہ کعبہ میں گھستے ہی سب سے پہلے وہاں رکھی ہوئی 360 مورتیوں کو ہٹاتے ہیں۔ الرحیق المختوم پڑھیے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی۔ آپ نے حضرت علی کا کاندھا چوائس کیا۔ حضرت علی نے اللہ کے نبی کو اپنے کاندھے کے اوپر سوار کر لیا۔ نبی اکرم کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں گھس جاتے ہیں
اور جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے وہاں سے ایک ایک بت کو ہٹاتے جاتے، ایک ایک بت کو چھڑی سے مارتے جاتے، وہ بت زمین پر گرتا جاتا، ٹوٹتا جاتا، ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور یہ کہتے جاتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام۔ جب آپ نے خانہ کعبہ سے ان بتوں کو صاف کر دیا ہے اور خانہ کعبہ کو پاک کر دیا، رب کی توحید قائم ہو گئی، تو وہاں آپ نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ سے باہر نکلتے ہیں، کافر ڈرے ہوئے، حضرت سعد کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، اے کافرو آج تیار ہو جاؤ تمہیں مارا جائے گا، اے کافرو تیار ہو جاؤ مرنے اور کٹنے کے لیے، تم نے ہمیں مارا، تم نے ہمیں مکے سے نکالا، ہماری زمین و جائیداد سے ہمیں بے دخل کیا، ہمارے بچوں کو تم نے قتل کیا، تم نے بہت ظلم کیے، آج انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ، جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا، ہمارے بڑوں کو مارا، آج ہم ان کو بھی قتل کریں گے، تیار ہو جاؤ قتل ہونے کے لیے۔ حضرت سعد کی زبان سے جملہ نکل گیا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، ملحمہ لحم سے بنائیں، آج کا دن تو گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو بوٹیاں بوٹیاں کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو مارنے اور کاٹنے کا دن ہے، اے کافرو آج ہم تمہیں کاٹیں گے۔ اللہ کے نبی دوسری طرف بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اے کافرو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سعد غلط بول رہے ہیں، آج کا دن کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن کسی کو قتل کر دینے کا دن نہیں ہے، آج ہم کسی کو نہیں ماریں گے، بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن تو عفو درگزری کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو گلے لگانے کا دن ہے، نہیں نہیں تم بے فکر رہو، تم اسی مکے میں رہو گے، تمہیں کوئی نہیں مارے گا، ہاں لیکن اپنے جرموں کی معافی مانگ لو، مجھے پتا چلنا چاہیے کہ کس نے کیا ظلم کیا تھا، کیا جرم کیا تھا، آؤ آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک آیا میں نے یہ جرم کیا، آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، دوسرا میں نے فلاں کو قتل کیا، جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا، ایک اور شخص آتا ہے، آپ نے کہا تم نے کیا کیا، کہنے لگا محمد اگر نہ سنے تو بہتر ہوگا، نہیں نہیں مجھے بتاؤ آج میں سننا چاہتا ہوں، کہا اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی زینب اونٹنی پر سوار تھی، ان کے پیٹ میں حمل تھا، آپ مدینے میں تھے اور آپ کے داماد علی آپ کی بیٹی کو مدینے کی طرف لے کر جا رہے تھے، بیٹی زینب کے پیٹ میں بچہ تھا، میں نے تیر اونٹنی کو مار کر زخمی کرنا چاہا لیکن غلطی سے وہ تیر زینب کے پیٹ میں لگ گیا تھا، زینب کا پیٹ پھٹ گیا تھا، اس کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا، اور اسی حال میں علی اپنی سالی کو آپ کی بیٹی زینب کو مدینے لائے، پیٹ کا بچہ ضائع ہو چکا تھا، جب زینب کو ہوش آیا اور اس کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ نہ رہا تو آپ کی بیٹی زینب اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہبار میری بیٹی کی یاد دلا دیا آج تو نے، میں نے ہی اپنے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو لیا اور اس کی آخری سانسیں اسی حال میں نکلی کہ اس کو صدمہ تھا کہ میرے پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، لیکن اے ہبار میں وعدہ کر چکا ہوں کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، او میری بیٹی کے قاتل، او میری بیٹی زینب کے قاتل، جا اے ہبار جا جا ہبار میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا، اے ہبار میں نے تیرا خون بھی بخش دیا، اے ہبار جا میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا، میں نے تجھے بھی چھوڑ دیا۔ اسی محفل میں معافی مانگنے والی ایک عورت آتی ہے، نام ہے اس کا ہندا، کہتی ہے اللہ کے نبی آپ تو مجھے جانتے ہی ہیں، آپ نے کہا تم ہندا ہو، ہاں اے ہندا تیرا جرم تو بہت بڑا ہے،
میرے چچا حمزہ کا تو نے پیٹ پھاڑا، میرے چچا حمزہ کے قتل کے بعد تو نے اس کی ناک کاٹی، تو نے اس کا کان کاٹا، تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی، اور ان تینوں میں دھاگا ڈال کر تو نے اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ میری چچا کی لاش کا تو نے مسئلہ کیا ہے، تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی، ناک کاٹی، کان کاٹا، اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ اس پر بھی تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا تو نے میرے چچا کا پیٹ پھاڑا، پیٹ سے کلیجہ نکالا، اس کلیجے کو کاٹا اور اپنے دانتوں سے نوچا، اور اس کلیجے کو تو نے دانتوں سے چبایا۔ جب تیرے دل نے اس کو حلق کے اندر، پیٹ کے اندر لے جانا گوارا نہ کیا تو اپنے دانتوں سے کچا چبا کر تو نے زمین کے اوپر تھوک دیا۔ اے ہندا، تو نے میرے چچا کے ساتھ اتنا بھیانک اور خطرناک سلوک کیا، لیکن میں آج تجھ سے بھی بدلہ نہ لوں گا۔ اے ہندا جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ اے ہندا، لیکن ایک گزارش ہے، میرے سامنے مت آنا، میں بھی انسان ہوں، میرے پاس بھی دل ہے۔ جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جائے گی، جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کا یہ مسئلہ کیا ہوا، یہ بگڑا ہوا اور ان کی لاش کے ساتھ یہ سلوک جو تو نے کیا وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ اے ہندا، آئندہ میرے نظروں کے سامنے مت آنا۔ اے ہندا، جب تو میری آنکھوں کے سامنے آئے گی تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے ہندا کو بھی معاف کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندا بعد میں اسلام لے آتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے ایک ایک کر کے سب کو معاف کر دیا۔ جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ آج میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا، تو یہ 10,000 صحابہ اتنے سیدھے تھے کہ خاموش ہو کر کہنے لگے، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے تسلیم ہے، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے قبول ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کا، میں اپنے بیٹوں کا، اپنی اولاد کا میں بھی بدلہ نہ لوں گا۔ میرے بھائیوں، 10,000 گائے سے مراد ایسے 10,000 صحابہ جو نبی اکرم پر اپنی جان نچھاور کریں گے اور ان کے حکم کے آگے اپنے سر تسلیم خم کر لیں گے، یہ 10,000 گائے سے مراد یہ ہے۔ تو 100 سونے کے سکوں سے مراد اصحاب صفہ، 10 ہار سے مراد عشرہ مبشرہ، 300 گھوڑوں سے مراد 313 جنگ بدر میں لڑنے والے صحابہ، 10,000 گائوں سے مراد مکے میں 10,000 صحابہ کا وہ لشکر جو جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا۔ یہ پورا کا پورا منتر صرف محمد رسول اللہ پر فٹ اترتا ہے، پورا اترتا ہے، اس کے علاوہ اس منتر کے مطابق ہمیں کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ جہاں تک ناموں کی بات ہے، پہلا نام محمد، تو لفظ محمد بھی ایسے ہی ویدوں میں آیا ہے۔ اگیان ہیتو کرت موہ مدانتھکارم ناشم ودھایم ہی تدودیت وویکا، محمد بھی آ گیا۔ چلیے نراشن سے اگر آپ کو پسند نہیں نام کہاں ہے تو نام بھی آ رہا، محمد، اگیان ہیتو کرت محمد، ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ محمد اندھکارم ناشم، ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ محمد اندھکارم ناشم ودھایم ہی تدودیت وویکا۔ محمد آئیں گے اس دھرتی پر، محمد آئیں گے، محمد اندھکارم ناشم، دھرتی پر اندھیرا ہوگا وہ اس اندھیرے کو ناش کر دیں گے، دھرتی پر اندھیرا ہوگا اس اندھیرے کو مٹائیں گے، محمد اندھکارم ناشم، محمد کے آنے کے بعد اندھیرا مٹے گا۔ آپ کو نہیں معلوم محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کتنا اندھیرا تھا؟ اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو میں دکھاؤں آپ کو، اتنا اندھیرا تھا محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کہ لوگ شراب میں اتنے مست تھے کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں اپنے بچے کو دودھ کا قطرہ منہ میں نہیں ڈالتی تھی، پانی کا قطرہ منہ میں نہیں ڈالتی تھی۔ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا تھا تو شراب کے قطرے اور شراب کی بوندیں اس بچے کے منہ میں ڈالی جاتی تھی اور اس پر فخر کیا جاتا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو پیدا ہونے کے بعد شراب کے قطرے پلائے۔
ان کی گھٹی میں شراب رچی اور بسی ہوئی تھی. جوا اتنا زیادہ کھیلا جاتا تھا کہ جوئے میں رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیا کرتے تھے، اور مکان جوئے میں ہار جاتے تھے تو بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم کی. اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو جوان بیٹی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. زناکاری عروج پر تھی، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. بچی کے پیدا ہونے کے بعد ظالم باپ 4 سال تک بچی کو اپنے گھر میں پالتا تھا، 4 سال تک پوستا تھا، بڑا کرتا تھا، اور 4 سال کی ہو جانے کے بعد بیوی سے کہتا تھا کہ بچی اب 4 سال کی ہو گئی ہے، اب اس کو ہم دفن کریں گے. ماں کو حکم دیتا تھا بیوی کو نہلاؤ دھلاؤ. ماں روتے ہوئے اپنی بچی کو نہلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی. ظالم اور شقی القلب باپ بیٹی کی انگلی پکڑ کے کہتا چلو میلے میں. نئے کپڑے پہنائے جاتے تھے اور جنگل کی طرف باپ لے کے چلتا تھا جہاں پہلے سے گڑھا کھودا وہ تیار ہوتا تھا، اور اس گڈھے کے پاس لے جا کر کہتا تھا کہ بیٹی ذرا اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو، تمہاری ماں تمہیں نظر آئیں گی. بچی جنگل میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس گڈھے میں جھانکتی. پیچھے سے شقی القلب کسائی باپ بچی کو دھکا دے دیتا اور وہ قبر کے اندر گڈھے میں گر جاتی. پھر یہ مٹی ڈالتا، جہاں تک ہو سکتا وہ ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی ہٹاتی، لیکن شقی القلب باپ کا دل نہیں پسیجتا. وہ چیختی چلاتی لیکن اس کا دل موم نہیں ہوتا، پورا کا پورا مٹی سے پاٹ دیتا اور اس وقت تک قبر کے پاس گڈھے کے پاس کھڑا رہتا جب تک اس بچی کی آخری سانس نہیں نکل جاتی اور وہ رو رو کر مر نہیں جاتی، تب تک وہ نہیں آتا. اور مر جانے کے بعد پھر اپنی قوم میں آتا، شراب کی بوتل اٹھا کر ہنستے ہوئے فخر کے ساتھ کہتا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا. اس سے زیادہ شقی و قلبی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ اندھکار کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ اندھیرا کیا ہوگا؟ آج بھی بچے مارے جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں. الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا گیا، بتایا لڑکی ہے. صاحب 3 لڑکیاں پہلے سے، چوتھی بھی لڑکی. نہیں صاحب ایبارشن کرا دو. لکھا ہے ہاسپٹل میں یہاں بھروڑ کی لنگ کی جانچ نہیں کی جاتی ہے، یہ اپرادھ ہے. لکھا ہوتا ہے ہاسپٹلز میں، لیکن پسے پردہ سارے کام ہو رہے ہیں. کیا کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی غلطیوں پر جب کالج کی لڑکیوں کا حمل ٹھہر جاتا ہے تو کیا ان کا ایبارشن نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وہ بچے نہیں گرائے جا رہے ہیں؟ کیا حمل ساقط نہیں ہو رہے ہیں؟ سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ، سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ، پیٹھ کے پیچھے، سامنے نہ صحیح لیکن سارے ہاسپٹل میں ہو رہا ہے. بچے گرائے جا رہے ہیں. ناجائز بچے تو چھوڑو، جائز بچے بھی گرائے جا رہے ہیں. 3 لڑکیاں ہیں، چوتھی بھی پیٹ میں بچی ہے. نہیں صاحب ڈاکٹر صاحب گرا دو. یاد رکھنا، جتنے لوگ بیٹھے ہو سن لو، اگر کسی نے یہ جرم کیا ہے اور اپنی بیوی سے کروایا ہے یا اپنے بچے کا حمل ساقط کروایا ہے، ابھی جاؤ توبہ کرو، گڑگڑاؤ رب کے سامنے. اس کو رحم آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، غفور الرحیم ہے وہ. ورنہ جرم بہت بڑا ہے. جس نے اپنی بیوی کے پیٹ سے بچہ گروایا، چاہے وہ حمل 10 دن کا ہی کیوں نہ ہو، 15 دن کا کیوں نہ ہو، حمل ٹھہرنے کے بعد گربھ کے اندر بچہ ٹھہر جانے کے بعد اس کو گروانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کے پیٹ سے ابارشن کروا دیا، گروا دیا، اسقاط کروایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہاتھ دے گا
پیر دے گا، زبان دے گا، آنکھیں دے گا، سر دے گا. یہ بچہ ایک بچے کی شکل اختیار کرے گا. بخاری کی روایت ہے جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا، قیامت کے دن وہ بچہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کے دونوں سینوں سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کا دودھ چوس رہا ہوگا، اپنے ماں کے پستان سے لٹکا ہوگا. اللہ کہے گا اے بچے تجھے بھی کچھ کہنا ہے. اللہ اس بچے کو زبان دے گا. یقول، وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا، پھر اوپر دیکھے گا، کہے گا یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے پستان سے میں لٹکا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کا میں دودھ پی رہا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے سینے سے آج میں لگا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے جینے نہیں دیا، مجھے دنیا میں آنے نہیں دیا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، میرا قتل کر دیا تھا، میرا مرڈر کر دیا تھا، اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج آخرت میں تو اس کا مت بن، آج آخرت میں تو اس کا مت ہو، اے اللہ تو میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری ماں کو جہنم میں پھینک دے، میری ماں سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج تو اس کا نہ ہو. قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا. اللہ رب العالمین اس بچے کو تو نہیں لیکن اس کی ماں کو اپنے بچے، اس بچے کے کہنے پر جہنم میں ڈال دے گا. جس ماں نے دنیا میں ابورشن کرا کے اپنے بچے کو گرایا ہے، تم اپنے حلال بچے گرا دیتی ہو، اپنے شوہر کے بچے گرا دیتی ہو صرف اس لیے کہ وہ لڑکی ہے. اسلام نے تو حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی ہے. اس واقعے کو نہیں پڑھا جو اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حد کو پہنچ چکی ہوں اور مجھے پاک کر دو. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ سنسار کر دو. کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے. آپ نے کہا پھر تجھے ابھی سنسار نہیں کیا جائے گا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. بچے کو لے کر آئی کہ اب تو پیدا ہو چکا ہے. آپ نے کہا اس بچے کے ہونٹوں میں تیرا دودھ لگا ہوا ہے، مطلب اس بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے، جب تک وہ تیرا دودھ پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، جب وہ تیرا دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تجھے قتل کیا جائے گا. اسلام تو حرام اولاد گرانے کی اجازت نہیں دیتا، تم تو اپنے حلال اولاد گرا دیتی ہو. قیامت کے دن یہ عورتیں بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں گی جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو گروایا ہے. حمل ٹھہرنے کے بعد چاہے وہ ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو، حمل ٹھہر گیا، رپورٹ میں آ گیا کہ حمل ٹھہر گیا، اب آپ بچے کو نہیں کرا سکتے ہیں، ایبورشن نہیں کرا سکتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ کوئی مصیبت ہو جائے اور ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا پڑے تو ایسی صورت میں تو پھر ماں کی جان بچائی جائے گی، وہ مجبوری کے ایک الگ کنڈیشن ہے. لیکن بغیر کسی مجبوری کے صرف اس لیے کہ 3-4 بیٹیاں پہلے سے، یہ چوتھی بھی میری بیٹی، ہم جہیز کہاں سے لائیں گے، نہیں گرا دو اب نہیں چاہیے مجھے، صرف اس لیے گرا دیتی ہو تو عذاب کی مستحق ہوگی، عذاب کی مستحق. تو میرے بھائیوں ہمیں بچنا چاہیے. یہ اندھیرا تھا عرب کے اندر کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. شادی جانتے ہو کیسے ہوتی تھی؟ شادیوں کا رواج بہت برا تھا. ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا تھا. پڑھیے بخاری کتاب النکاح، زمانے جاہلیت کی نکاح پر نظر ڈالیے. ایک لڑکا کسی لڑکی کو نکاح کر کے لاتا تھا لیکن اس کے ساتھ رات سوتا نہیں تھا، جس کو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے شب زفاف نہیں مناتا تھا، اور جس کو ہماری عام بھاشا میں بولا جاتا ہے سہاگ رات، وہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مناتا تھا. شادی کر کے لایا، ودا کر کے لایا، رخصتی کر کے لایا، گھر میں لایا لیکن نہیں ملتا تھا، بلکہ وہ لڑکا، وہ پتی، وہ دولہا اپنی بیوی کو اپنے دوست کے حوالے کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ لو جاؤ تم اس کے ساتھ اور اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی اس کے ساتھ زنا کرو. اور جب اس کے دوست سے یہ بیوی حاملہ ہو جاتی تھی، یہ لڑکی حاملہ ہو جاتی تھی، تب پتہ چلتا تھا حاملہ ہو گئی، تب یہ اصلی پتی جاتا تھا اور اپنے دوست سے اپنی بیوی کو لے کر آتا تھا. اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو. بتائیے
ان کے ہاں نیک بچہ پیدا ہونے کا یہ تصور تھا کہ جب تک شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی دوست کے بستر پہ نہ بھیج دے اور اس سے حمل نہ ٹھہر جائے، تب تک اس بیوی کو اپنی بیوی کی طرح نہیں اپنایا جا سکتا ہے، اس سے ملا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ اس سماج میں اس لیے ایسا کیا جاتا ہو کہ اس سے بچہ شریف پیدا ہو، تو وہاں کی شرافت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں ایک دھرم ایسا بھی ہے جس کے بڑے بڑے گرو ننگے رہتے ہیں، مارکیٹ میں ننگے گھومتے ہیں اور عورتیں ان کے پیچھے پیچھے گھومتی ہیں، اور ایک جگہ جب وہ بابا بیٹھ جاتا ہے تو اس کے اوپر سر پہ دودھ ڈالتی ہیں۔ آج بھی یہ پرچلن ہے، اور وہ دودھ جب بہتا ہوا اس بابا کے مشین کے پاس آتا ہے، وہ گرو گھنٹال جو بنا بیٹھا ہے ننگا، جب بابا کی شرمگاہ کے پاس آتا ہے وہ دودھ اوپر سے، تو اس کو کٹورا لگا کے ایسے بھر لیتی ہے، اور وہ دودھ گربھوتی عورتوں کو پلایا جاتا ہے، حاملہ عورتوں کو پلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بچہ نیک پیدا ہو۔ اندازہ لگاؤ، مشین کے پاس سے آیا ہوا دودھ اور کٹورے میں بھرا گیا ہو وہ دودھ جب گربھوتی عورت پیے گی تو بچہ کتنا شریف پیدا ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کی شرافت کا حال کیا ہے، یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو وہ ایسا ہوتا تھا۔ نکاح کا دوسرا طریقہ عرب کے اندر یہ تھا، نکاح کا دوسرا طریقہ عرب کے اندر یہ تھا کہ ایک ہی عورت کے پاس 3 سے اوپر اور 10 تک لوگ، 10 سے زیادہ نہیں، 10 تک لوگ آتے تھے۔ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، 10 بھی، 10 سے زیادہ نہیں۔ اس عورت کے پاس پورے سال جاتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ ان 10 کو، جتنے لوگ اس کے پاس آئے، وہ سبوں کو بلاتی اور کہتی کہ تمہارا معاملہ تو معلوم ہے، تم بھی ہمارے پاس آئے، تم بھی ہمارے پاس آئے، تم نے بھی ہم سے ملاقات کی، تم نے بھی ہم بستری کی، تم نے بھی ہمارے جسم سے کھلواڑ کیا، سب تمہیں تو معلوم ہے نا۔ سب کہتے ہاں۔ مجال نہیں تھی کہ نہ آئے کوئی، آنا پڑتا تھا، یہ سماج کا نیم تھا، آنا پڑتا۔ جتنے لوگوں نے اس عورت کے ساتھ جمع کیا، ہم بستری کی، زنا کیا، سب آتے۔ وہ عورت کہتی اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے، سب خاموش بیٹھے رہتے۔ اس عورت کو اختیار ہوتا، وہ بچہ اٹھاتی اور ان لوگوں میں سے جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ زنا کیا، اپنا بچہ جس کی گود میں ڈال دیتی، یہ اس کی بیوی مان لی جاتی، وہ اس کا پتی مان لیا جاتا، اور اس کا بچہ وہی مان لیا جاتا جس کی گود میں ڈال دیا، یہ اسی کا بچہ ہے۔ یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا عرب کے اندر۔ بس تیسرا طریقہ اور سن لو۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ گنتی کی کوئی تعداد نہیں تھی، عورت اپنے گھر میں ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھی۔ ہری جھنڈی کا مطلب پورے سال جو ان کے پاس آنا چاہے، یہ اس علاقے میں طوائف میں شمار نہیں ہوتی تھی، لیکن کام طوائف والا تھا۔ پورے سال آنے والے کسی آدمی کو منع نہیں کرتی تھی۔ 9 مہینے 10 مہینے کے بعد جب اس عورت کی کوکھ سے بچہ پیدا ہوتا تو جتنے لوگ اس سے ملے سب کو بلاتی، اور مجال نہیں کہ کوئی نہ آئے، سب کو آنا پڑتا، سب کو لائن سے بٹھا دیتی۔ خانہ کعبہ جو پہلے ان کے ہاتھ میں تھا، وہاں قیافہ شناس کو بلایا جاتا، وہ آتا اور اس سے کہا جاتا کہ اس بچے کی شکل دیکھو، ان لوگوں میں سے کس سے سب سے زیادہ مل رہی ہے۔ وہ دیکھتا، چیک کرتا، اور اتنے لوگوں میں جس آدمی سے اس بچے کی شکل سب سے زیادہ مل رہی ہوتی، قریب ہوتی، یہ اس کی گود میں بچہ ڈال دیتا اور اس عورت کو اس کے ساتھ بھیج دیتا۔ یہ شادی کا تیسرا طریقہ تھا۔ محمد اندھکارم ناشم، محمد آئیں گے تو اندھیرا ناش کر دیں گے۔ اب دیکھیے اسلام جب آتا ہے تو زمانے جاہلیت کے سارے نکاح ختم کر دیے جاتے ہیں، اور اسلام نے عورت کو اتنی عزت دے دی کہ اب نکاح کے لیے جب بیٹھ گیا دولہا، پہلی بات تو بارات کا تصور ہے نہیں، اب آ گئی تو بیٹھ گیا، تو پہلے لڑکے کا نکاح نہیں ہوگا، پہلے لڑکی کا ہوگا۔ ایک وکیل، 2 گواہ لڑکی کے پاس جائیں گے، اس سے پہلے اجازت لیں گے، تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ دستخط کرے گی رجسٹر پر، اور اس کا دستخط ہی یہ مان لیا جائے گا کہ اس کی اجازت ہے۔
پھر اس کے بعد لڑکے کا نکاح. یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. زبردستی کوئی کسی لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے. کچھ جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں، لڑکی کا نکاح کرنے گئے تو وہاں کہتے ہیں ہاں بیٹا فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، تم نے قبول کیا؟ وہ بیٹھی ہے بیچاری شرم کی وجہ سے، اور یہ زبردستی ارے بولو بیٹا کیا، وہ شرما رہی ہے. اب بار بار کہلوا رہے ہیں بولو کیا. اب وہ بیٹھی ہے بیچاری. اب اس کی سہیلیاں بھی اس سے کہہ رہی ہیں اے بول دے ہاں ہاں بول دے. ارے جاہلو، زندگی بھر جاہل ہی رہو گے، پاگل رہو. جب حدیث میں ہے اذنھا سماتھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، تو کیوں زبردستی اس سے کہلوا رہے ہو؟ کنواری ہے، باقرہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کا زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے. ایک بار آپ اس سے پوچھئے کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تم اس لڑکے کے ساتھ نکاح تمہیں قبول ہے؟ بس ایک بار اس سے پوچھئے. وہ خاموش ہو جاتی ہے، وہی اس کی اجازت ہو گئی. مت پوچھواؤ زبردستی. وہ خاموش رہتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ راضی ہے. شرمیلی ہوتی ہیں لڑکیاں، نہیں بولیں گی جلدی، اس لیے بلواؤ نہیں زبردستی. وہ خاموش ہے، سمجھ لو کہ اس نے اجازت دے دی. رجسٹر بڑھاؤ اور کہہ دو کہ دستخط کر دو. پڑھی لکھی ہے تو دستخط کر دے، نہیں پڑھی لکھی ہے تو انگوٹھا لگا دے. ہو گیا نکاح، اس کی اجازت ہو گئی. اس کا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. پھر لڑکے کے پاس آئیے اور لڑکے کا نکاح پڑھائیے. اسلام نے یہ اجازت، یہ عزت دی ہے لڑکی کو. لڑکے والے کو پیغام بھیجنا پڑے گا لڑکی والے کے پاس. آج کل تو لٹس ہو رہی ہے. لڑکیوں کے ماں باپ پہلے ہی ہاں یہ لڑکا اچھا ہے، ان کے ماں باپ سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی میری بیٹی آپ کے لڑکے کے ساتھ نکاح. لڑکیاں والے آج جا رہے ہیں، جبکہ لڑکی والوں کو حق ٹھیک ہے جا رہے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، اجازت ہے جا سکتے ہیں. لیکن اسلام لڑکے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ لڑکی کے اس سے رشتہ مانگیں، لڑکی کے ماں باپ کے پاس جائیں، ان سے لڑکی طلب کریں. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ. اے لڑکیوں کے ماں باپ، لڑکیوں والوں، جب تمہارے پاس کسی لڑکے کا پیغام نکاح کے لیے آئے، تمہاری بیٹی سے شادی کے لیے آئے، اور اس لڑکے کا اخلاق تمہیں پسند ہو، اس لڑکے کی دینداری تمہیں پسند ہو، فزوجوہ، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو. انکار مت کرو. اگر نمازی ہے، روزدار ہے، با اخلاق ہے، کماتا ہے، آپ کی بیٹی کو کھلانے پلانے کی طاقت رکھتا ہے، بس اتنا دیکھ لو. اگر اس کی دینداری، اس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو. اس دیندار لڑکے کا پیغام ٹھکراؤ مت، اس کو اپنے گھر سے مایوس مت جانے دو. اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو. اگر دیندار لڑکے کے ساتھ تم نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا، ان لم تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. اگر نمازی اور دیندار لڑکے کے آنکھوں سے آنسو بہ گئے، اس کا پیغام تم نے ٹھکرا دیا اور لڑکی کا اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کیا، اور اس کے رشتے کو اگر بھگا دیا یا نہیں کیا، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا. ان لم تفعلوه تکن فتنة فی الارض. تو زمین میں فتنہ دیکھو گے، وفساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد. آج دیکھ لو طلاقوں کی کتنی نوبتیں ہیں، کیونکہ ہم نے جنٹل مین دیکھا ہے، ہیرو دیکھا ہے، زمین و جائیداد والا دیکھا ہے، دیندار نہیں دیکھا ہے. سپریم کورٹ کا بیان ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے یہاں طلاق کے کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، طلاق کے کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، اور طلاق کے کیس 3 کروڑ کی تعداد میں ہیں. طلاق کے کیس کتنے ہیں سپریم کورٹ میں؟ سپریم کورٹ نے کہا 3 کروڑ طلاق کے کیس پینڈنگ میں ہیں، اور ان 3 کروڑ طلاقوں میں 2 کروڑ سے زیادہ صرف مسلمانوں کے کیس ہیں. صرف مسلم عورتیں اور مسلم مردوں کے کیس ہیں جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں مسلمانوں کی تعداد تو ہندوستان میں اتنی زیادہ نہیں ہے، سب ملا کر 3 کروڑ طلاق کے کیس پینڈنگ میں، اور 3 کروڑ میں 2 کروڑ سے زیادہ صرف مسلمانوں کے کیس. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں نے دینداری دیکھنا شروع نہیں کیا ہے، دینداری کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے. چاہے لڑکے والے ہوں، لڑکی میں دینداری نہیں دیکھ رہے ہیں، لڑکی والے لڑکوں میں دینداری نہیں دیکھ رہے ہیں. اس لیے طلاقوں پر نوبتیں آ رہی ہیں، جو ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے اور درد سر ہے. اس کو ہمارے سماج اور سوسائٹی کو سوچنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. تو میرے پیارے ساتھیوں،
اللہ کے نبی کا نام محمد بھی آ گیا، اندھیرے کو ناش کریں گے، اور آپ نے اندھیرے کو ناش کر دیا۔ مجھے بولتے ہوئے پورا 2 گھنٹہ ہو گیا ہے، میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔